अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं जमाल याकूब जाफरी। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से हैं, जहां जहां पे भी हैं खुश हैं। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल समद खान साहब। और साहब मैं इसलिए कह रहा हूं, वो तो आपको बाद में बताएंगे। सबसे पहले ये आपको बताते चलें कि राइटर भी हैं, ऑथर भी हैं। इन्होंने एक पूरी किताब लिख डाली है, मारखोर इन द सर्च ऑफ अनसीन। अब अगर मारखोर की बात की जाए तो हमारी आइडेंटिटी है, पाकिस्तान की आइडेंटिटी है। और अगर मारखोर की बात की जाए मुल्क दुश्मन अनासिर को सामने रखते हुए, तो वो खासा डरते भी हैं मारखोर का नाम सुनकर। लेकिन ये इन दी सर्च ऑफ अनसीन क्या है, ये इन्हीं की ज़बानी जानेंगे। इनसे पूछते हैं कि ये कौन सी तलाश है, कौन सी जुस्तजू है जो इन्होंने कर डाली और फिर पूरी किताब पे उतार दी। बहुत शुक्रिया अब्दुल समद, आपने हमें ज्वाइन किया। अब्दुल समद ASK। और ये साहब की क्या स्टोरी है वो भी हम बीच में जानेंगे। किताब कैसे लिख डाली? जी बहुत शुक्रिया जमाल एंड थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल आपने सही कहा कि नाम के हवाले से ख़ास तौर में बात करता चलूँ तो जब साहब कहते हैं तो थोड़ा सा मुझे उसके अंदर तकल्लुफ़ का एलिमेंट और एक स्टेटस कॉन्शियसनेस नज़र आती है, जबकि मैं जिस चीज़ का प्रचारक हूँ कि लोगों के अंदर बराबरी पैदा की जाए, और उसके अंदर ये जो हमारे टाइटल्स हैं ना, ये बहुत मैटर करते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ भी इवन उनसे बात करता हूँ कि आप मुझे अब्दुल समद कहें, अब्दुल समद खान कहें, या शॉर्ट फॉर्म में ASK कहें, तो ज़िंदगी आसान कर दें। तो ASK आप मुझे बुलाएंगे ज़बरदस्त हो तो गया, टाइम भी ज़बरदस्त। बच जाएगा और उसमें हम एक ही बराबरी की सतह पे भी आ जाएंगे इंशाल्लाह। तो पहले तो ये फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। सेकेंडली, किताब के बारे में आपने बात की, ये मेरे पास मौजूद भी है, इसका एडिशन मारखोर इन द सर्च ऑफ अनसीन। क्या है ये, बताएंगे हमारे व्यूअर्स को जो आपको देख रहे हैं कि क्या चीज़ है ये? जैसा आपने तारुफ में भी बताया कि मारखोर पाकिस्तान का कौमी जानवर है, और हमने उसी से ये इंस्पिरेशन ली बुनियादी तौर पे कि ये कैसा, इसके कैरेक्टरिस्टिक को अगर हम समझें तो एक ऐसा यूनिक जानवर है कि जो बहुत बुलंद पहाड़ियों पे रहता है। पाकिस्तान का बहैसियत कौमी जानवर के पाकिस्तान की एक शनाख्त भी है, और ये जिस एल्टीट्यूड पे सरवाइव करता है वहाँ पे इसके पास खाने पीने के लिए बहुत कम लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, और बहुत हार्श वेदर कंडीशंस का ये मुकाबला करता है। तो बुनियादी तौर पे उसी कॉन्सेप्ट को मैप किया गया आज के नौजवान के ऊपर, पाकिस्तानी नौजवान जो कि तादाद में हम देखते हैं कि 12 करोड़ हैं, जो कि हमारे सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं। और उस नौजवान को हमने ताबीर दी मारखोर के साथ। और मारखोर एक स्पिरिट का नाम है। मारखोर का मतलब ये है कि ये नौजवान जब अपने अंदर मारखोर का स्पिरिट पैदा करता है तो वो अपनी शनाख्त पे फ़ख्र महसूस करता है, और वो इस मुल्क का एसेट बनता है, आइडेंटिटी शनाख्त बनता है, पहचान बनता है। वो एडेप्टेबिलिटी अपने अंदर इतनी लचक पैदा करता है कि जो हालात सर्कमस्टेंसेस हैं उनके अंदर वो सर्वाइव कर सके। रिसोर्सफुल बनता है, उसके अंदर सर्वाइवल इंस्टिंक्ट पैदा होता है। तो ये वो तमाम खूबियां हैं जो एक नौजवान के अंदर हम डेवलप करना चाहते हैं। उस कॉन्सेप्ट को हमने इस मारखोर के साथ लिंक किया। ठीक हो गया। तो जी। अनसीन क्या है जी ये? अनसीन ज़ाहिर है वो मकसद है जिसके लिए मैं और आप इस दुनिया में आए हैं जमाल। डिस्कवरी, इनर सेल्फ। डिस्कवरी, एग्जैक्टली। सो दिस इज़ बिकॉज हमें लगता है कि अपेरेंटली हम जो डिग्री हासिल कर रहे हैं या हम जो जिस प्रोफेशन के अंदर हैं, मे बी दैट इज़ द पर्पस, शायद हम उसके पीछे ही उसी सर्कल में लगें। जैसे इकबाल कहते हैं कि यही है मकसद गर्दिश रोज़गार की, जो आपका साइकिल है डेली का, इसका मकसद क्या है कि तेरी खुदी हो तुझ पे आश्कार, दैट यू डिस्कवर योरसेल्फ। और उसी डिस्कवरी के लिए हमने एक किताब लिखी, एक फिक्शन एडवेंचर स्टोरी है बुनियादी तौर पे, और ये एक नॉवल है जिसमें कुछ फिक्शन कैरेक्टर्स हैं जो अपना एक सफ़र तय करते हैं और अपनी तलाश के लिए निकलते हैं। ज़बरदस्त हो गया जी। अच्छा, कुछ बताएंगे कैसे कैरेक्टर्स हैं, क्या करते हैं वो, और कैसे ये आ जाते हैं? और फिर बाद में हम आपसे वो भी जानेंगे कि कैसे आपने ये स्टोरी लिख डाली। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत अच्छा। ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मैं आपको शेयर भी करूंगा। अच्छा, थोड़ा सा बताएं, बाकी तो जी 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 सस्पेंस रहना जी चाहिए। रहना चाहिए। तो इसकी कहानी के जो बुनियादी तौर पे 4 कैरेक्टर्स हैं और 4 नौजवान हैं। उनमें से क्रिस एक अमेरिकन नौजवान है, डेनिस एक तुर्की का एक नौजवान है, और हफ्सा लाहौर से हैं, और ज़ैनब जो हैं वो इस्लामाबाद से हैं। तो ये 4 नौजवान एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से अपनी इन्वायरमेंटल रिसर्च करने के लिए पाकिस्तान आते हैं, और पाकिस्तान में अपर चित्राल के पहाड़ों में जाते हैं। अब वहाँ पे उस सफ़र में जबकि वो उस मारखोर को तलाश कर रहे होते हैं, और फॉर सम रीज़न वो जो आप इसमें डिस्कवर करेंगे पढ़ के कि वो उनको फॉर सम रीज़न्स वो मारखोर नहीं मिलता। लेकिन जिस दिन वो इस्लामाबाद से वापसी की फ़्लाइट ले रहे होते हैं तो हर एक के चेहरे पे इत्मीनान होता है, एक मुस्कुराहट होती है, वो कुछ हासिल करने की, कुछ पाने की
کیونکہ وہ اپنے اندر کا مار خور پا چکے ہوتے ہیں. سو دس از دا ایسنس آف دا اسٹوری. اور کیریکٹرز پہ اگر میں بات کروں تو کرس ایک ایسا انسان ہے جو ایک امریکن سوسائٹی میں پلا بڑا سین فرانسسکو کے اندر, جہاں اس کو سب کچھ ملا لیکن اس کے باوجود اس کو لگتا ہے کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے, اور ایک بے معنیت سی اس کی زندگی کے اندر ہے, بے مقصدیت سی اس کی زندگی کے اندر ہے, سکون نہیں ہے, گھر پہ ماں باپ کے ایشوز چل رہے ہیں, اور وہ اس ہسٹری کے ساتھ اس سفر کا حصہ بنتا ہے. ڈینز ایک بہت پہاڑی علاقے سے, ترکی سے تعلق رکھنے والا نوجوان, ایک شائع انٹروورٹ قسم کا نوجوان, جس کے اندر تو بہت کچھ ہے لیکن کبھی اس نے اس کو ایکسپریس نہیں کر سکا. سو اپنی اس آواز, اس وائس کی تلاش میں ہے, انٹروورٹ ٹائپ بندہ ہے. تو وہ اس آواز کو نکالنے کے لیے, جس کا اسے خود نہیں پتا, وہ اس سفر پہ شامل ہوتا ہے. حفصہ ایک بہت ایکٹیو, بہت بولڈ, بہت ایگریسو نوجوان, جو لاہور سے باہر پڑھنے کے لیے جاتی ہے, والدین کے ڈس ایگریمنٹ کے ساتھ وہ پڑھنے کے لیے چلی جاتی ہے, اور وہاں پہ ایک اس کے اندر ایک انر کانفلکٹ چل رہا ہوتا ہے, اور اس کانفلکٹ میں وہ رائٹ اور رانگ کا, جی بالکل رائٹ اینڈ رانگ کا, تو وہ اس کانفلکٹ کے ساتھ وہ اس کہانی کا حصہ بنتی ہے. اور زینب ایک آج کی ایک ماڈرن نوجوان ہے جس کے والدین بہت کنزرویٹو فیملی سے تعلق رکھتے ہیں, لیکن یہ خود جو ہے بہت وائبرنٹ, بہت آؤٹ گوئنگ بچی ہے, اور یہ دنیا مسخر کرنا چاہتی ہے, اور اس میں اس کو سمجھ نہیں آتا کہ اس کی اپنی شناخت کیا ہے. ٹھیک ہے, شی ہیز دیٹ تھنگ کہ یار میں جاؤں باہر اور میں ایکسپلور کروں. ہاں, وہ اس آئیڈینٹی کرائسس کے اندر ہوتی ہے کہ اگر یہ کام ایسا ہوتا ہے تو ایسا کیوں ہوتا ہے, یا میں کام ایسے کیوں کروں, صرف اس لیے کر لوں کہ میرے والدین کرتے آ رہے ہیں تو میں کیوں کروں. سو یہ سوالات ہیں جو میں سمجھتا ہوں. اب آپ ان چاروں اگر کیریکٹرز کو دیکھیں تو آپ کو اپنے ارد گرد بے تحاشا ایسے نوجوان نظر آئیں گے, اور بنیادی طور پہ ہم نے یہی کیا کہ جو 10 سال کا ہمارا نوجوانوں کے ساتھ کام کرنے کا سفر ہے, ہم نے ان تمام ایشوز کو آئیڈینٹیفائی کیا جس سے آج کا نوجوان گزر رہا ہوتا ہے, اس کو ہم نے ان کیریکٹرز میں ٹرانسلیٹ کیا, اور پھر ان کی جرنی کے اندر جس سفر میں ان کو اپنے سوالات مل رہے ہوتے ہیں, تو بیسیکلی وہ جو ریڈر ہے وہ اپنے اندر کے سوالات کا جواب ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. زبردست جی. چلیں, اب ریڈر نے تو سوالات تلاش بھی کر لیے بہت, تو ہم آتے ہیں کہ جو رائٹر ہے اس کے اندر کہاں سے انسپریشن آئی, کہاں سے یہ موٹیویشن ملی کہ میں ایک سٹوری لکھوں, میں ان سین. سب سے پہلے تو ٹائٹل اتنا آپ نے زبردست قسم کا رکھا, مار خور ان دا سرچ آف ان سین. ڈبل میننگ ہے, نو ڈاؤٹ. اور جب کوئی پڑھے گا تو اس کو پتہ چلے گا کہ یہ تو وہ سٹوری نہیں ہے, یہ تو کوئی اور ان سین ہے, ٹھیک ہے, جس کی ہم تلاش کر رہے ہیں. کہاں سے یہ آئیڈیا آیا, کیسے آپ نے اس کو ایگزیکیوٹ کیا, اور فائنل فارم میں جب بک سامنے آئی تو کیا فیلنگ تھی؟ بنیادی طور پہ اس میں میری اپنی سٹوری بھی مجھے ریفلیکٹ ہوتی نظر آتی ہے, بیکاز آئی ہیو گون تھرو اے فیز آف لائف جہاں پہ کارپوریٹ سیکٹر سے اپنا کریئر کا آغاز کیا. 10 سال تقریباً کارپوریٹ کلائنٹس کے لیے ٹریننگز, لیڈرشپ ڈیولپمنٹ, یہ کام کرتے رہے, اور خاص طور پہ اس میں جو میری آئیڈینٹی یا میری اسپیشلٹی رہی وہ جنگلوں میں جا کے لیڈرشپ کا کام کرنا. اچھا, اسی سفر میں آئی ایکچولی مائی سیلف, میں خود ایک فیز سے گزرا جہاں پہ آئی گاٹ ڈائگنوز ود کینسر, اور اللہ تعالیٰ نے بہت کرم کیا کہ مجھے دوبارہ موقع ملا, کیمو تھراپی ہوئی, ریڈیو تھراپی ہوئی. اس کے بعد جب واپس ریکوری کے پروسیس میں آیا تو وہاں پہ یہ سوال اٹھنا شروع ہو گیا کہ بیسیکلی یہ ساری دوڑ ہے کس لیے, مطلب پیسے بھی کما لیے, عزت بھی کما لی, سب کچھ, بٹ اسٹل دیر از سم تھنگ, جو کچھ خلش ہے, جو کچھ کرنے کی ضرورت کچھ رہ گیا. تو وہ مجھے سوال 2 سال تقریباً لگے اس نتیجے میں پہنچنے میں, اور یہ جنگلوں میں, پہاڑوں میں ہی مجھے یہ اس کا جواب ملا کہ کیوں نہ یہ سارا کام جو ہم کر رہے ہیں کارپوریٹ کے لیے, اسی کام کو نوجوانوں کی ڈیولپمنٹ اور ان کو ان کا مقصد تلاش کرنے میں, ہیلپ کرنے میں ہم ان کی مدد کریں, تو کیوں نہ اس سارے کام کو وہاں پہ چینلائز کریں. دا مومنٹ آئی شفٹیڈ مائی فوکس ٹورڈز دیٹ گول, آئی گاٹ امیز. مطلب وہ جو یونیورس کا نظام ہے جسے اقبال کہتے ہیں نا کہ خدا بندے سے خود پوچھے, بتا واٹ از نیکسٹ ان یور چیک لسٹ, اب مزید کیا کرنا چاہتے ہیں. سو میری زندگی کی وہ جتنی وش لسٹ تھیں, بکٹ لسٹ آئٹم تھے, وہ خود بخود پلیٹ میں سرو ہو رہے تھے. اور پھر اس کے نتیجے میں دنیا بھر کے اندر نوجوانوں کے لیڈرشپ ڈیولپمنٹ پروگرامز کا حصہ بنا, ان کے ساتھ جا کے دیکھا بھی, سیکھا بھی, افریقہ کے جنگلوں میں بھی, آسٹریلیا کے ساحلوں پہ بھی, امریکہ میں, اور باقی بہت سارے ملکوں کے اندر. تو اس کام کو سیکھ کے پھر ہم نے یہ کام پاکستان میں شروع کیا.
تو یہ جو کتاب ہے، یہ جو کانسیپٹ ہے مارخور کا، یا یہ اسی فلو میں ہی جب میں چل رہا تھا نوجوانوں کے ساتھ کام کرنے کا، تو بنیادی طور پہ ایک رات کو ہی میں نے کو مڈ نائٹ کچھ تھاٹس ریویل ہونا شروع ہو گئیں. تو وہ اٹھ کے میں نے اپنی ڈائری پہ لکھا. صبح اٹھ کے دیکھا تو وہ کوئی تقریباً 26 صفحات کا پوری ایک سٹوری کی آؤٹ لائن بنی ہوئی تھی. تو خواہش ہماری اور گول یہ ہے کہ ہم اس کے اوپر ایک بہت اچھی ہائی اینڈ کی ایک مووی بنائیں گے انشاءاللہ. اور لیکن جب تک اس کے وسائل اور اس کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار نہیں کر پاتے، تو ہم نے سوچا کہ اسی کہانی کو ایک کتاب کے اندر پبلش کرتے ہیں. زبردست. تو ایک آرگنائزیشن بھی آپ چلا رہے ہیں، تو آرگنائزیشن کے ساتھ اس کتاب کا کیا لنک، اسٹوری کا کیا لنک، اور کیسے ڈیولپ کر کے اس کو آپ سامنے لے کر آئے کہ آپ نے اسی آرگنائزیشن کے نام کے ساتھ اس کتاب کو منسلک کر دیا، کیا کہیں گے؟ بالکل صحیح ہے. یہ بنیادی طور پہ اس میں جو مارخور کا کانسیپٹ ہے، یہ ایک ہم نوجوانوں کے لیے مارخور کے نام سے ایک لیڈرشپ کیمپ بھی کرتے ہیں، اور پچھلے 10 سال سے کیمپ کرتے چلے آ رہے ہیں. ایک ادارہ ہے ناٹ فار پروفٹ، یوتھ امپیکٹ. تو یوتھ امپیکٹ کا بنیادی کام یہی ہے کہ ہم نوجوانوں کی زندگیوں میں ایک امپیکٹ کریٹ کریں. اور وہ امپیکٹ جو ہے وہ جنگلوں میں، پہاڑوں میں، صحراؤں، سمندروں میں، جہاں پہ آپ نیچر کے اندر ہوتے ہیں، آپ ڈیجیٹل دنیا سے ڈسکنیکٹڈ ہوتے ہیں، اور بنیادی طور پہ وہ جو جب ڈسکنیکٹ ہوتے ہیں تو آپ ریکنیکٹ ہوتے ہیں. اور وہ ریکنیکشن اپنی ذات کے ساتھ، اس انوائرمنٹ کے ساتھ، ان انسانوں کے ساتھ، اور اپنے کریٹر کے ساتھ، تو جو کنیکشن ری اسٹیبلش ہوتا ہے، دس از ویئر دا ٹرانسفارمیشن، ایک زندگی، ایک سوچ بدلنا شروع ہوتی ہے. سو یہ کام مارخور کے نام سے ہم پچھلے 10 سال سے کرتے آ رہے ہیں، جس میں 70 80 100 نوجوانوں کو کسی پہاڑی چوٹی پہ لے جاتے ہیں، جہاں پہ ان کو فزیکلی، مینٹلی، ایموشنلی ہر طرح سے ہم چیلنج کرتے ہیں، تاکہ وہ اپنے اندر کا چھپا ہوا مارخور تلاش نکل آتا ہے. بالکل نکل آتا ہے. نکلی ہیں ایسی ایگزامپلز آئی ہیں؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. ہمارے پاس بہت سارے ایسے نوجوان جو زندگی میں اس سے پہلے کسی سوسائڈل تھاٹس میں یا اس پروسیس میں گزر رہے تھے، بے مقصد سمجھتے تھے. جیسے میں نے آپ کو کرس کا ایک کیریکٹر بتایا، تو ایگزیکٹلی اسی طرح کی بہت ساری سٹوریز ہم نے دیکھی. تو جب اس مارخور کا حصہ بنے اور یہاں سے واپس گئے، تو دے ور ڈفرنٹ ہیومن بینگ. وہ پھر دوسرے انسانوں کے لیے زندگی گزار رہے تھے. ایسے نوجوان جن کو لگتا تھا کہ میں بس ایک کارپوریٹ ورلڈ کے اندر چلے جانا ہے اور 9 to 5 کے سائیکل میں رہنا ہے، پیسے کمانے ہیں، بس زندگی اپنی ذات کے لیے. کیونکہ میں سمجھتا ہوں بنیادی طور پہ انسان کسی بھی جانور سے بالاتر اسی لیے ہے کہ وہ صرف اپنی ذات کے لیے نہیں سوچتا. تو یہ ریئلائزیشن جب آپ کے اندر جس موقع پہ ہو جاتی ہے، اور مارخور از دیٹ پلیٹ فارم، وہ چوتھے 5ویں دن آپ کے اندر یہ اسپارک جگاتا ہے کہ میری زندگی صرف میری ذات. 3-4 دن بہت ہوتے ہیں؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ویسے تو اس ٹرانسفارمیشن کے لیے پوری زندگی ہی کام ہوتی ہے، لیکن آپ ایک بہت اسٹرکچرڈ طریقے سے صرف ایک احساس دلا دیں 5 دن کے اندر ایک نوجوان کو. اور مجھے فخر اس چیز پہ بتانے میں کہ 10 سالوں میں ہم نے اتنے ہزاروں نوجوانوں کے ساتھ کام کیا. پاکستان کا نوجوان، اس کے اندر سیکھنے کی جو پیاس ہے نا، جو لگن ہے، دیٹ از ان میچبل. میں نے دنیا بھر میں کام کیا ہے، لیکن اس نوجوان کی جو سیکھنے کی اور کچھ کرنے کی پیاس ہے، الحمدللہ ہم اپنے ارد گرد دیکھ بھی رہے ہیں اس کا. تو وہ 5 دن صرف وہ ایک سپارک چاہیے ہوتا ہے ان کو. کہہ دیں کچھ نوجوان کو آج کے، جی ٹھیک ہے، بریف سا کوئی میسج دینا چاہیں، کیا کہیں گے نوجوان کو؟ میں بہت سمپل بیسک میسج وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے، اور وہ مقصد جو ہے وہ ویری کر سکتا ہے. آپ کی پروفیشن، آپ کی ایجوکیشن، وہ سب چیزیں ویری کر سکتی ہیں، لیکن وہ جو مقصد ہے نا، وہ ویری نہیں کر سکتا. اور اس مقصد کے اندر اٹ از آل اباؤٹ گیونگ، اٹ از ناٹ اباؤٹ یور سیلف. دا مومنٹ، جس لمحے آپ دینا شروع کر دیتے ہیں، اور دینے کے لیے آپ کی جیب میں ضروری نہیں کہ بہت سارے پیسے ہوں، دینے کے لیے ایون آپ ایک مسکراہٹ بھی دے دینا تو وہ بھی صدقہ ہے. زبردست. مارخور کے بارے میں کیا کہیں گے؟ مارخور ایک سفر کا نام ہے، ایک جرنی ہے. اٹس ناٹ اباؤٹ ڈیسٹینیشن. آپ اس کتاب کو بھی پڑھ کے آپ کو اندازہ ہوگا کہ مارخور ایک سفر ہے اپنی تلاش کا، اور اس تلاش کے بعد اس دنیا کو بہتر بنانے کا. تو ہم اس سفر پہ گامزن ہیں. ہم آپ کو انوائٹ کرتے ہیں، سب لوگوں کو انوائٹ کرتے ہیں، آپ آئیں، اس کا حصہ بنیں، اور اس مارخور نیشن کو ایک دفعہ ہم بلڈ کریں، اس کو ریز کریں، اور دنیا میں ہم اپنے لیے اس مارخور کو فخر کا باعث بنائیں. بہت شکریہ جناب. ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ASK کی باتیں پسند آئی ہوں گی، اور اب آپ کی زندگی میں بھی وہی جستجو، وہی تلاش آ جائے گی. آپ بھی ڈسکور کریں گے، آپ یہ کتاب بھی پڑھیں گے، اور ساتھ ساتھ آپ ڈھونڈیں گے، اپنے آپ کو بھی تلاش کریں گے. اپنا خیال رکھیں.